بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین۔ اگر ایک عورت عادت وقتیہ و عددیہ والی ہے اور اس کو خون عادت کے مطابق آتا تو ہے، لیکن درمیان میں گیپ بھی ہو رہا ہے۔ مثلا عادت کے ایام میں 3 دن خون آیا، پھر 2 دن گیپ ہو گیا، پھر 3 دن خون آیا، ٹوٹل ملا کے 8 دن ہوئے۔ تو سب جو ہے حیض کا خون کہلائے گا، کیونکہ 10 دن کے اندر اندر ہے۔ لیکن اگر 10 دن سے بڑھ جائے، عادت وقتی کے عددیہ والی عورت کے لیے 10 دن سے بڑھ جائے، مثلا پہلے 5 دن خون آیا، عادت وقتیہ عددیہ میں 5 دن خون آیا، پھر 5 دن کا گیپ ہو گیا اور پھر 5 دن آیا، تو ٹوٹل ملا کے 15 دن ہو جاتے ہیں، 10 دن سے زیادہ ہو گئے۔ تو اب جو ہے پہلے کی طرح نہیں ہے کہ جو ہے 3 دن خون آیا، پھر 3 دن خون آیا، درمیان میں 2 دن گیپ رہا۔ گیپ والے میں جو احتیاط کرتے ہیں، دونوں طرف جو حیض مانیں گے، اور درمیان میں جو گیپ ہے اس میں احتیاط کرنا ہے، یعنی استحاضہ والی نماز پڑھنی ہے، وہ سسٹم الگ تھا۔ اب تو 5 دن پہلے، پھر 5 دن بعد میں، درمیان 5 دن کا گیپ بھی ہے، 15 دن کو لوگ ہیں، تو 10 دن سے تو تجاوز کر گئے۔ اس لیے وہ قانون نہیں چلے گا کہ سب کو حیض قرار دے۔ اس لیے یہاں پر کل 4 صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، 4 صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور وہ 4 صورتیں جو ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے، اس میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ جو پہلا خون تھا 5 دن والا، وہ عادت کے ایام میں ہے، اور دوسرا خون عادت کے ایام میں نہیں ہے۔ تو چونکہ پہلا والا خون عادت کے ایام میں ہے، اس لیے اس کو تو حیض ماننا ہی ہے، لیکن جو گیپ کے بعد 5 دن خون آیا ہے، اگر اس میں حیض کی علامتیں نہیں ہیں تو اس کو حیض نہیں مانیں گے، اس کو استحاضہ مانیں گے۔ لیکن اگر اس میں بھی حیض کی علامتیں آ رہی ہیں تو پھر حیض کی علامتیں آنے کی صورت میں پھر چونکہ 5 دن وہ خون آیا ہے، تو اب 5 دن خون میں حیض کی جتنی علامتیں ہیں، اس میں کبھی کبھی 10 دن کے اندر اندر جتنی علامتوں والا خون آتا ہے، وہ بھی حیض کا شمار کیا جاتا ہے۔ آئیے مثال پیش کریں۔ فرض کریں 5 دن پہلے خون آیا، عادت وقتیہ عددی وقتیہ والی عورت کی بات کریں، 5 دن پہلے خون آیا، پھر 2 دن گیپ رہا، پھر 5 دن خون اور آیا، اور وہ 5 دن جو دوسری مرتبہ آیا اس میں حیض کی علامتیں موجود ہیں۔ تو اب پہلا والا تو وقت عددی کے وقتیہ میں عادت کے ایام میں آیا، اس لیے وہ تو ہے حیض۔ دوسرا والا خون چونکہ سب ملا کر 12 دن ہو رہا ہے، اور دوسرا والا خون وہ 10 دن سے تجاوز کر رہا ہے، کیونکہ 2 دن درمیان گیپ بھی ہے، 10 دن سے تجاوز کر رہا ہے، تو پھر جس میں حیض کی علامت ہے دوسرے والے خون میں، اس کو 10 دن کے اندر اندر حیض ماننا ہے، باقی کو استحاضہ ماننا ہے۔ مثلا جو ہے
5 دن پہلے کے حیض، 2 دن گیپ کے احتیاط، اور 3 دن جو علامت حیض کے ساتھ خون آ رہا ہے، اگرچہ کہ وہ 5 دن مسلسل حیض کے علامت کے ساتھ آئے، لیکن 3 دن جو حیض کی علامتوں کے ساتھ آ رہا ہے اور 10 دن کے اندر اندر ہو رہا ہے، اس کو حیض مانیں گے۔ اور آخری 2 دن جو 10 دن سے باہر نکل رہے ہیں ان کو استحاضہ قرار دیں گے، یعنی وہی آخری کا 5 دن کا تسلسل والا خون اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پہلے 3 دن حیض میں اور آخری کے 2 دن استحاضہ میں شمار ہوں گے۔ جو 3 دن ہیں وہ 10 دن کے اندر اندر آ جاتے ہیں، اس لیے وہ حیض کے دائرے میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن 2 دن جو آخری کے وہ 10 دن کے دائرے میں شامل نہیں ہوتے ہیں، اس لیے اس کو جو ہے حیض شمار نہیں کریں گے بلکہ استحاضہ شمار کریں گے۔ آئیے دوسری مثال ملاحظہ کریں۔ مثلا کسی کو پہلے دن 3 دن خون آیا، پھر 3 دن گیپ ہو گیا، پھر 3 دن گیپ ہونے کے بعد 5 دن پھر علامتوں کے ساتھ حیض آیا، تو اب پہلے 3 دن تو حیض کہلا گئی کیونکہ حیض کی عادت کے ایام میں آیا ہے، وہ تو حیض ہے ہی۔ درمیان والے جو 3 دن ہیں وہ احتیاط استحاضہ والے پر عمل کریں گے، احتیاط استحاضہ والا، شروع کے حیض کو چھوڑیں گے، استحاضہ والے عمل کریں گے۔ پھر اس کے بعد 5 دن اور آ گیا، تو 3 دن اور 3 دن 6 دن تو ویسے ہی چلے گئے، 5 دن اور آ گیا تو 4 دن تک تو 10 دن کے اندر اندر شمار ہوتا ہے، 5واں دن 10ویں دن میں شمار ہوتا ہے، وہ 11واں دن ہو جاتا ہے، تو 4 دن جو 10ویں دن کے اندر اندر شمار ہوتا ہے اس 4 دن کو حیض مانا جائے گا اگر علامت حیض اس میں موجود ہے تو، اور 5واں دن حیض کی علامت موجود ہونے کے باوجود اس کو استحاضہ میں شامل کریں گے کیونکہ وہ 10 دن کے دائرے سے باہر نکل گیا ہے۔ اس لحاظ سے جو ہے اپنے 2 مثالوں کے ذریعے سے ملاحظہ فرمایا کہ 10 دن کے اندر اندر جو علامت حیض والا خون بعد کا آ رہا ہے تو وہ تو ہو جائے گا حیض، اور جو 10 دن سے باہر علامت حیض والا خون ہونے کے باوجود ہو جائے گا استحاضہ، کیونکہ 10 دن سے زیادہ حیض کا خون نہیں آیا کرتا، وہ 10 دن سے باہر تجاوز کر رہا ہے، اس لیے وہ حیض شمار نہیں ہوگا۔ یہ تو تھا پہلی صورتحال کہ جو پیش آئے گی کہ 2 خون کے درمیان گیپ بھی ہو رہا ہے اور 10 دن سے زیادہ بھی بڑھ رہا ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہو بلکہ 3 صورتوں کو ہم ابھی بیان نہیں کریں، اس سے ایک اور سابق والی صورت آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے، غور کیجیے گا کہ اگر کسی عورت کی عادت پہلی سے 5ویں تاریخ تک تھی، عادت بن چکی تھی، لیکن اس کو خون اس طرح آیا کہ 2 کے درمیان گیپ ہے، اب پہلی سے 5ویں کو نہیں آیا بلکہ شروع ہوا 27 تاریخ سے، 27، 28، 29، 30 اور پہلی سے 5، اور پھر اس کے بعد گیپ ہوا، پھر 3 دن خون آ گیا، نہیں تو پہلے ہی 9 دن تو خون آ چکا ہے، اور وہ عادت کے ایام میں بھی تھا، اور عادت کے ایام سے پہلے ہی متصل ہو کر آیا ہے، تو وہ 9 دن تو ہو جائے گا حیض،
جو غیب کے بعد آیا ہے اور 10 دن سے تجاوز کر گیا وہ حیض نہیں ہوگا. لیکن اگر بالفرض وہ ایسا ہو جائے کہ 10 دن سے زیادہ تجاوز کر جائے، 4 دن پہلے آیا اور 4 دن پہلے آنے کے نتیجے 9 دن ہو گئے. اب ہم دوسری مثال پیش کرتے ہیں. دیکھیں اس کے اندر جو ہے 10 دن سے زیادہ کا مسئلہ نہیں آئے گا. فرض کریں 3 دن اس کا عادت کا ٹائم تھا، پہلی سے تیسری تاریخ تک، اور اس کو 2 دن پہلے خون آ گیا، یعنی 29 اور 30 تاریخ کو. تو 29 اور 30 تاریخ تک تو جو ہے 3 دنوں کے ساتھ اس کو ملا کر کے 5 دن خون آ گیا. 3 دن کے بجائے 5 دن خون آ گیا. پھر جو ہے 1-2 دن کا گیپ ہو گیا. 2 دن کے گیپ کے بعد پھر اس کو 5 دن پھر خون آ گیا. اب چونکہ وہ صرف وقتیہ والی عورت تھی، بالفرض وقتیہ عددیہ والی عورت نہیں ہے، وقتیہ والی عورت تھی، تو اس کو جو ہے پہلی سے لے کر تیسری تاریخ تک وقت تھا. باقی زیادہ آ گیا تو اس وقت زیادہ میں پھر 10 دن سے زیادہ جو صرف عادت کے ایام کو حیض ماننا ہے. اور اگر 10 دن کے اندر اندر آ جائے تو پھر سب ملا کے حیض ہو جایا کرتا ہے. 7 دن تو یہ ہو گئے، 5 دن پہلے خون آیا، 2 دن گیپ ہو گئے، اور جو ہے وہ 3 دن اور خون آ گیا تو 10 دن آ گیا. تو پورا کا پورا حیض ہو جائے گا، کیونکہ 10 دن کے اندر اندر عادت کے ایام میں خون آیا. لیکن اگر 3 دن آخری کے آنے کے بجائے 5 دن ہو جاتا تو پھر عادت کے ایام میں صرف خون ماننا تھا، اور وہ تھا پہلی سے تیسری تاریخ تک. وہ پہلی سے تیسری تاریخ تک خون تھا اس کا عادت کا ایام کا، وہ خون حیض مانا جائے گا، کیونکہ 10 دن سے زیادہ تجاوز کر کے وقتیہ والی عورت، عددیہ وقتیہ کو نہیں کہہ رہا، صرف وقتیہ والی عورت اگر تجاوز کر جائے تو صرف وقت کے اندر جو اس کا خون آیا وہ حیض مانا جائے گا. باقی آگے پیچھے جو بھی زیادہ خون آیا وہ حیض نہیں ہوگا، کیونکہ 10 دن سے بھی زیادہ تجاوز ہو گیا ہے. صلی اللہ علیہ